میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے اندر اچھے اخلاق کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے، جیسے نماز کی ہے، روزے کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، حج کی ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اچھے اخلاق والا نفلی روزے رکھنے والا اور نفلی تہجد پڑھنے والے سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اس کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ اچھے اخلاق سے کوئی بندہ یہ مراد نہ لے لے کہ نماز روزہ چھوڑ کر اچھے اخلاق ہوں۔ نماز روزہ کرتے ہوئے جو درجہ اچھے اخلاق والوں کا شریعت اسلامیہ کے اندر ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ پہلے بھی بیان ہوا۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی تھے جن سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، زنا ان سے سرزد ہو گیا۔ چونکہ پاکیزہ ماحول تھا، اس زمانے کے اندر تصور نہیں تھا، اس لیے اس قصے کے کئی پہلو کئی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ اپنے قبیلے کے ایک آدمی حضرت حزال کے پاس گئے کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ڈر تھا، آخرت کا استحضار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو اور جا کر سارا بتا دو، جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، جو شریعت اسلامیہ کی سزا ہے وہ آپ کو مل جائے گی، آپ کی دنیا کے اندر توبہ قبول ہو جائے گی، آخرت آپ کی بن جائے گی۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، 4 دفعہ اقرار کر لیا، 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور دوسری طرف پھیرتے رہے۔ اگر یہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ اس لیے پھیرتے رہے کہ یہ چلا جائے، جا کر توبہ کر لے۔ لیکن جب 4 دفعہ اقرار ہو گیا، اب شرعی نظام کے حساب سے حد ان پر ضروری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگانے کا حکم دیا، لیکن حزال کو بلا کر کہا لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک، اگر تیرے پاس یہ آ ہی گیا تھا، اگر تو اس کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیتا یہ تجھے زیادہ اجر و ثواب ملتا۔ تو نے جو اس کو مشورہ دیا کہ جا اور جا کر اعتراف کر، اس سے تجھے زیادہ ثواب نہیں ملا، ثواب تجھے ملنا تھا اگر تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتا، بات کو وہیں ختم کر دیتا۔ خیر، ایک تو یہ پہلو۔ دوسرا، اب حد لگانی شروع ہوئی، پتھر مارنے شروع ہوئے، یہ پتھر کھاتے رہے، زخم بہت زیادہ ہو گئے، خون بہت بہنے لگا۔ آخر جب زخموں کی شدت ہوئی تو یہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ جو مجمع مار رہا تھا وہ تو وہیں رہا، ایک آدمی آگے کھڑا تھا، اس کے پاس ایک اونٹ کی بڑی سی ہڈی تھی، اس نے اٹھا کر زور سے ماری، وہ ایسے حساب سے لگی کہ یہ وہیں ڈھیر ہو گئے، وہیں ان کی جان نکل گئی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فَهَلْ لَا تَرَكْتُمُوهُ، اگر یہ چھوڑ کر بھاگنا اس نے شروع کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ وہیں کھڑے رہ جاتے، تمہیں کس نے کہا کہ اس کے پیچھے بھاگو اور جا کر اس کو ختم کر کے ہی آؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں 2 دن یا 3 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے ماعز نے، اگر پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو پوری امت کے گناہ معاف ہو جائیں، ایسی توبہ کی ہے۔ یہ قصہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور پہلو حدیث پاک کے اندر ہی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، 2 آدمی آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ ایک نے کہا کہ ماعز سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ اپنی غلطی کو نہ ظاہر کرتا، ایسے ہی خام خواہ آ گیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا۔ آخر ہوا کیا؟ ایسے اس کو موت ہوئی جیسے کتے کو مار مار کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کلمات ایک آدمی نے اس مجلس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی نے کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑا سا آگے پہنچے، وہاں ایک کوڑے کا ڈھیر، اور کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک گدھا مرا ہوا پھولا ہوا، اس کی ایک ٹانگ اوپر کو اٹھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جن 2 آدمیوں نے آپس میں یہ بات کی تھی ان کا نام لے کر فرمایا دونوں آگے آ جاؤ۔ دونوں آگے آئے، آپ نے فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا شروع کرو۔ اب وہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ حلال جانور نہیں تو ویسے ہی زندہ ہوتا پھر بھی حرام تھا، پھر مرا ہوا، پھر پھولا ہوا، بدبودار، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اس کا گوشت کھاؤ؟ آپ نے فرمایا جو کام تم پہلے کر کے آئے ہو وہ اس سے کہیں برا تھا، اس کا گوشت کھا لیتے تو اتنا گناہ نہ ہوتا جتنا تم کما کے آئے ہو۔ ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہے،
کتنی اونچی ہے۔ ہم جو بیٹھ کر مذاق کے اندر ہی دوسرے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ اسلامی زندگی کے خلاف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ جی حضرت آج کل اسلامی بھائی چارہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ کہا ہاں، اگر تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ بھائی چارے کے طور پر پیش نہیں آتے، پھر تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن صحابہ کے نزدیک، صلحاء کے نزدیک بھائی چارہ یہ تھا کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہم دوسروں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں کسی کو تانا نہ دوں، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، میں کسی کا مال ہڑپ نہ کروں، میں کسی کی عزت سے نہ کھیلوں، میں کسی کو تنگ نہ کروں۔ ہمارے نزدیک شریعت اسلامیہ میں بھائی چارہ اس کا نام تھا کہ میں یہ سارے کام کروں۔ اگر تم نے بھائی چارہ یہ سمجھ لیا کہ لوگ تمہارے ساتھ آ کر اچھے کریں اور تم ویسے کے ویسے رہو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ مسلمان امت کے اندر ہر طرح کے اعمال میں آج ترقی موجود ہے۔ بدقسمتی سے اچھے اخلاق ہم دن بدن اپنے کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، مسجد میں رہنے والوں کو بھی، بازار میں رہنے والوں کو بھی، جہاں جہاں مسلمان ہے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ اس کی زندگی ایک بہترین زندگی بنے، اس کے ہاتھ سے دوسرا بچے، اس کی زبان سے دوسرا بچے، اس کی آنکھوں سے دوسرا بچے، اس کے کان سے دوسرا بچے، اس کے پاؤں سے دوسرا بچے، اس کے سارے جسم سے دوسرا محفوظ رہے۔ وہ ایسی زندگی گزارے من یرجا خیر و یؤمن شر، جس سے ہر طرح کی خیر کی امید ہو اور ہر طرح کے شر سے مکمل طور پر جس سے حفاظت ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب